مشہور عالم دین یہ مصر کے اب لیکچر دے رہے تھے سعودی عربیہ میں، تو انہوں نے صدقے کی اہمیت کو فضیلت پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مختلف قسم کے قلبی امراض سے دور کر دیتا ہے، بیماری دل کی بیماریوں سے صدقہ دور کرتا ہے، بلاؤں بباؤں سے صدقہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایک شخص سامعین میں سے ٹھہر گیا، مصری کا، وہ بندہ مصر ہی کا تھا، ٹھہر گیا اور ٹھہر کر اس مصر کے وہ ممتاز عالم دین سے اس نے عرض کیا کہ آپ نے صدقے پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ صدقہ بلاؤں اور بباؤں کو سے بچاتا ہے اور جسمانی امراض سے دور رکھتا ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا، میں دل کے مرض میں مبتلا تھا اور مجھے 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے میں پریشان تھا، مختلف معالج سے اپنے علاج کرا رہا تھا، دوائیں میں لے رہا تھا، اور میرے بیماری اور موت کے درمیان میں ڈاکٹروں نے ایک لکیر کھینچ دی تھی، اب آپ زیادہ دن تک بچنے والے نہیں ہیں، احتیاط کریں، اور دواؤں پر میں گزارا کر رہا تھا، بڑا بے چین رہا کرتا تھا، سست اور رہا کرتا تھا اور بڑا پریشان رہتا تھا میں۔ اچانک وہ شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اچانک میں جو ہے ایک گوشت والے کی دکان پر گیا، گوشت کی دکان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پردہ نشی خاتون ہے جو گوشت کے دکان کے کنارے پر کھڑی ہے، اور گوشت کا دکاندار جو ہے وہ چچڑے، گوشت کی جو زائد چیزیں ہوتی ہیں اسے نکال کر وہ باہر پھینک رہا ہے، لیکن وہ خاتون کو میں بہت دیر سے غور کر رہا تھا کہ وہ بار بار وہ اس طرف لپکتی ہے، وہ گوشت کے چھچڑے کو وہ اٹھا لیتی ہے جو اس میں تھوڑا بہت گوشت لگا رہ جا رہا تھا۔ تو میں اس کی طرف میں آگے بڑھا اور میں نے پوچھا کہ بہن آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے پہلے تو اپنی بات انہوں نے بتائی نہیں، میں جب میرا اصرار بڑھا اور میں جب پوچھنے کی مزید کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے تقریباً 1 سال سے گوشت نہیں کھائے، میرے بچے تقریباً 1 سال سے گوشت نہیں کھائے ہیں، تو میں آج میرے بچوں نے خواہش کی کہ امی گوشت چاہیے، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گوشت خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکوں، تو میں یہ اس لیے زائد چیزیں لے رہی ہوں تاکہ میں اس کا شوربہ بناؤں اور اپنے بچوں کو آج کھلا دوں۔ اس شخص نے کہا بہن آپ ایک بھائی کا ہدیہ قبول کریں، اور یہ دکاندار ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں آپ کا دل جب چاہے، آپ کے بچوں کا گوشت کھانے کا دل جب چاہے، آپ میری طرف سے اس دکان میں آ جائیں، یہ آپ کو گوشت دے دیا کریں گے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہوگا۔ اور وہ شخص اس خاتون کی مدد کر کے اس انداز میں جب وہ گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے، بڑا حشاش بشاش ان کا اس دن چہرہ تھا، اور پورے جسم کے رونگٹے سے ان کے جو ہے ایک خوشی کی ایک کیفیت نمودار ہو رہی تھی۔ تو ان کے گھر والوں نے، ان کے بچوں نے اپنے والد کے اس خوشی کے اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیں کہ آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ آپ تو اپنے مرض میں کی وجہ سے بہت سست رہا کرتے تھے، لیکن آج بہت زیادہ آپ کو جو ہے خوشی ہم آپ کے چہرے پر محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہا کہ میں گیا تھا گوشت کی دکان پر اور سارے واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے تھے اس نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا امریکہ میں علاج چل رہا تھا، میں 3-4 مہینے میں امریکہ جاتا تھا، معالج سے علاج کراتا تھا، ڈاکٹر سے دوا دیتے تھے، لیکن اس واقعے کے ہونے کے بعد میں 2-3 مہینے کے بعد جب میں اپنے معالج کے پاس گیا اور میری رپورٹ نکالی گئی تو جہاں 2 مرتبہ اب مجھے دل کا قلب کا دورہ پڑ چکا تھا، اٹیک ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر نے جہاں ہمارے لیے ایک موت اور حیات کے درمیان میں لکیر کھینچ کر رکھ دی تھی، جب اس مرتبہ میں گیا تو ٹیسٹ کرایا گیا تو ٹیسٹ بالکل نارمل تھا، ہمارا قلب بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ معالج ہمارا بڑا حیرت سے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا نسخہ آخر استعمال کر رہے ہیں
کہ آپ کا قلب آپ کے اوپر تو 2 مرتبہ اٹیک ہو چکا تھا اور اس قدر شدید حملہ ہوا تھا اور آپ بیماری میں مبتلا تھے اور موت اور حیات کے درمیان میں آپ ایک سانسیں لے رہے تھے اور آپ کی گاڑی بڑی مشکل سے حیات کی سانس کی چل رہی تھی، مگر جب یہ رپورٹ نکالا گیا تو نارمل نکلا، تو اس شخص نے کہا کہ میں کسی معالج کا میں نے اس مرتبہ علاج نہیں کرایا، میں نے کسی معالج کا نسخہ استعمال نہیں کیا، بلکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ بیماریوں کو، جسمانی بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ تو جب میں نے صدقہ دینا شروع کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں ہمارے بیماری کو دور فرما دیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسلامک RCH چینل کے ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہاں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک غریب شخص ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کیا دیں؟ میرے آقا نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، وہ ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہاڑوں برابر انہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ جو بیوہ ہے، پریشان ہیں، جو لوگ جو ہے مفلس ہے، روڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں تکالیف میں رہتے، دواخانوں میں مریض پڑے رہتے، وہ پریشان حال رہتے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شادی خانے میں جاتے ہیں، ولیمے میں جاتے ہیں، نکاح میں جاتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ دار کو لفافے پیش کرتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں آپ شادی خانے میں، ولیمے میں جائیں اور لفافے پیش کریں، وہاں آپ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ کسی دواخانے میں بھی وہ جائیں اور دواخانے میں جا کر دیکھیں کہ کون مریض کس مرض میں مبتلا ہے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ پھل ہے تو پھل دے دیں، کھانا ہے تو کھانا دے دیں، کچھ پیسے ہے تو وہ پیسے دے دیں، اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، آپ کی دولت میں دینے سے کمی نہیں ہوگی۔ آپ یقین جانیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں اس انداز میں صدقہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی کو لکھ دیا ہے، برائی اور اچھائی لکھے جا چکے ہیں۔ ایک آدمی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے پر اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی فقیر نظر آتا ہے، آپ نے جیب میں اپنے ہاتھ ڈالا کہ کچھ پیسے ہم دے دیں، اور جیب میں آپ کے کچھ ملا نہیں، اب اتفاق سے آپ کا جیب خالی تھا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت کے بدلے میں اللہ مکمل کامل ایک نیکی عطا فرما دے گا، کامل ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ اور آپ نے اگر دے دیا ہے، ارادہ کیا اور دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 گنا نہیں بلکہ حدیث میں ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم بدی کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک برائی کرتے نہیں اس وقت تک برائی کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر برائی کا ارادہ کر کے ہم رک جائیں برائی سے تو اللہ ایک اجر عطا فرما دیتا ہے، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں تو 1 گناہ لکھتا ہے اللہ۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ نیکی کا ارادہ کریں تو مولا تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے جو ہے 1 سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا کرنا چاہیے، اور مصیبتوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیکھ کر جو ہے دے کر ایک انسان کو جو سکون حاصل ہوتا ہے، جو راحت ملتا ہے، اور جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں عطا فرماتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقات کی طرف، نیکی کی طرف ترغیب، رغبت کرنے کی توفیق
رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔